لوگوں قد جاءکم بے شک آ گیا تمہارے پاس برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے برہان وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نوراً مبینہ نور مبین. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ایک برہان اور ایک نور مبین. برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے تشریف لایا ہے اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. معلوم ہوا کہ برہان تو تشریف لایا ہے اور نور مبین نازل ہوا ہے. برہان سے مراد کون ہے؟ نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور نور مبین سے مراد قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان بنا کے بھیجا. برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کے معنی ہے روشن دلیل. برہان کا معنی روشن دلیل یہ خود قرآن کریم سے سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مقام پر یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہودیوں نے کہا جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا اور عیسائیوں نے کہا جنت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا. جب انہوں نے یہ دعوے کیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ تو ان کے اپنے خیالات ہیں ان کا اپنا گمان ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے یہودیوں اور عیسائیوں اگر اپنے دعوے میں سچے ہو ہاتھوں برہانکم تو کوئی روشن دلیل پیش کرو. تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے تو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح اور روشن دلیل بھی ہے یا بغیر کسی دلیل کے ہی دعوے کیے بیٹھے ہو؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھوں برہانکم لفظ برہان فرمایا کہ کوئی روشن دلیل پیش کرو. معلوم ہوا کہ برہان کا معنی ہے روشن دلیل. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن دلیل بنا کر بھیجا. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے. دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے. جیسے یہودیوں نے دعویٰ کیا اور اللہ نے ان سے دلیل طلب کی تو دلیل ہوتی ہے دعوے کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دلیل بنا کر بھیجا تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا دعویٰ ہے جس کی دلیل بن کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو سنو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا اننی انا اللہ بے شک میں اللہ لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اللہ نے دعویٰ کیا. اللہ نے کیا دعویٰ کیا؟ اننی انا اللہ کہ بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا اور
سوا کوئی معبود نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور لوگوں میرا حبیب تمہارے پاس میری دلیل بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دعویٰ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ذات، اس دعوے کی دلیل ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل بن کر آئے، اسی واسطے فرمایا برہان من ربکم، یہ روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل بن کر آئے۔ دیکھیے آپ کے حیدرآباد میں کوئی صاحب آ جائیں اور وہ یہ کہیں کہ لوگوں میں بہت بڑا عالم ہوں، ان کا یہ کہنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ کیا ہوگا؟ دعویٰ۔ آپ ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل بھی ہے کہ آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ کہے ہاں میں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے، میری لکھی ہوئی اس تفسیر کو دیکھو، وہ میرے دعوے کی دلیل ہے۔ عالم کا یہ کہنا کہ میں عالم ہوں یہ تو تھا دعویٰ، اور اپنی لکھی ہوئی تفسیر پیش کرنا یہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ جس طرح عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی لکھی ہوئی تفسیر کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کی دلیل میں مصطفیٰ کو پیش کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں جو تفسیر پیش کی ہے، اگر اس تفسیر میں خامیاں ہوں، کمزوریاں ہو، غلطیاں ہو، کہیں ترجمہ غلط کیا گیا ہو، کہیں استنباط غلط کیا گیا ہو، کہیں صرفی اور نحوی قواعد کی غلطیاں ہو، اور کہیں ادبی غلطیاں ہوں، تو اگر تفسیر میں خامیاں اور کمزوریاں ہوں گی تو ان کا اثر کس چیز پر پڑے گا؟ دعوے پر۔ دعویٰ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اور دلیل کی قوت دعوے کی قوت کا باعث بنتی ہے۔ جس قدر دلیل مضبوط اور ٹھوس ہوگی اسی قدر دعویٰ بھی ٹھوس اور مضبوط طریقے پر ثابت ہوگا، اور اگر دلیل کمزور ہوگی دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا غور سے بتائیے، کس عالم کی تفسیر میں خامیاں، غلطیاں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں؟ جو عالم ناقص ہوگا۔ جو عالم کامل ہوگا اس کی تفسیر میں اس قسم کی غلطیوں کا تصور پیدا نہیں ہوگا۔ تفسیر میں غلطیاں، اس عالم کی تفسیر میں غلطیاں ہوں گی جو عالم ناقص ہوگا، اور جو عالم کامل ہوگا اس کی تفسیر میں اس قسم کی غلطیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ کامل کی دلیل بھی کامل ہوتی ہے اور ناقص کی دلیل ناقص ہوتی ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس کی دلیل بن کر آئے؟ اللہ کی۔ تو اللہ میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے؟ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جس کو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا اس کو بھی عیب و نقص، خامیوں اور کمزوریوں سے پاک بنا کے بھیجا۔ فرمایا میرے حبیب تو دنیا میں میری دلیل بن کے جا رہا ہے، میں کامل ہوں تو میں نے تجھے بھی کامل بنایا ہے، کیونکہ کامل کی دلیل بھی کامل ہی ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں خامیاں، کمزوریاں اور غلطیاں ثابت کرنے کے درپے رہتی ہیں، ان نادانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے سرکار کی ذات میں خامیاں ثابت کی تو ادھر دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ ارے سرکار تو رب کی دلیل بن کر آئے ہیں، اور رب تعالیٰ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے، تو اس نے اپنی دلیل کو بھی ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک بنا کے دیا۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات دعویٰ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کی دلیل ہے، اللہ کا علم دعویٰ، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل، اللہ کا علم دعویٰ، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل، اللہ کا کرم دعویٰ، مصطفیٰ کا کرم اس کی دلیل، اللہ کا جمال دعویٰ، مصطفیٰ کا جمال اس کی دلیل، اللہ کا کمال دعویٰ، مصطفیٰ کا کمال اس کی دلیل۔ ارے یوں کہو کہ اللہ کے کمالات دعویٰ ہیں اور مصطفیٰ کے کمالات ان کی دلیل ہے۔ حضور کے کمالات کو دیکھ کر ہی تو ہم اللہ کے کمالات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے کمالات کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے پیدا کرنے والے خالق و مالک اور رسول اللہ کو عطا فرمانے والے خالق و مالک کے کمالات کا کیا عالم ہوگا۔ جو لوگ حضور کے کمالات نہیں مانتے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم نے حضور کے کمالات کا انکار کر دیا تو اللہ کے کمالات پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ حضور کے کمالات ہی تو اللہ کے کمالات کی دلیل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہر عیب و نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کو شرک کا وہم ہو جائے یا کسی کے دل میں بعد میں شرک کا وہم پیدا کر دیا جائے اس طرح کہ بھئی بے عیب تو خدا کی ذات ہے، بے عیب تو خدا کی ذات ہے۔ اگر ہم نے حضور کو بے عیب مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر سمجھ لیا، اور کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے، کسی اور کو بے عیب نہیں ماننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ وہم پیدا کر دے تو میں پہلے اس وہم کو دور کروں پھر آگے بڑھوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو، ہم سنیوں بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہی معبود پر حق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب ماننے سے برابری لازم نہیں آتی، اس لیے کہ بے عیب، یہ عیب الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں فرق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ خالق ہو کے بے عیب ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہو کر بے عیب۔ ارے اللہ تعالیٰ خدا ہو کر بے عیب ہے، سرکار مصطفیٰ ہو کر بے عیب ہے۔ بے عیب کے الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں فرق ہے۔ اگر اس فرق کو نہ مانو اور صرف لفظوں کو دیکھ کر ہی شرک وغیرہ کا فتویٰ لگا دو تو پھر میں آپ حضرات کے سامنے چند آیتیں پڑھتا ہوں، ان آیتوں کو سن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں ارشاد فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحیم ہے۔ آمنا وصدقنا، ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی، اور یہی الفاظ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا رسول مومنوں پر رؤوف الرحیم۔ رؤوف کے معنی شفقت کرنے والا، رحیم کے معنی رحم کرنے والا۔ تو بولو ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کو رؤوف الرحیم مانو گے یا نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو کوئی سننے والا کہے بھائی یہ تو شرک ہو گیا، رؤوف الرحیم تو اللہ ہے اور تم رسول اللہ کو بھی رؤوف الرحیم مان رہے،
تو جو صفتیں اللہ کے لیے مان رہے ہو وہی صفتیں حضور کے لیے مان رہے ہو، اور یہ شرک ہے تو ہم کہیں گے شرک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ذاتی ہیں، حقیقی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں ذاتی اور حقیقی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صفتیں عطا نہ فرماتا تو آپ رؤوف الرحیم نہ ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر حقیقی طور پر رؤوف الرحیم ہے، اس کو کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں۔ ایک فرق، اللہ کی صفتیں ذاتی اور حضور کی صفتیں عطائی۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ اللہ کی صفتیں غیر مخلوق ہے، حضور کی صفتیں مخلوق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ازلی، ابدی، قدیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں ازلی، قدیم نہیں ہے اور جائز الفنا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالقوں کے رؤوف الرحیم ہے، سرکار مخلوقوں کا رؤوف الرحیم ہے۔ الفاظ ایک ہے مگر حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف لفظوں کے اطلاق سے برابری لازم نہیں آتی، جب برابری لازم نہیں آتی تو شرک بھی نہیں ہوتا۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں ارشاد فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ سمیعا بصیرا الفاظ یاد رکھنا، اللہ نے اپنے متعلق کیا الفاظ فرمائے؟ سمیعا بصیرا، یہی الفاظ اللہ نے انسان کے متعلق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا ہے۔ بولو، ان دونوں آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر اور بندے کو سمیع و بصیر مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کیا بندے کے سمیع و بصیر ہونے کا انکار کر دو گے؟ اگر انکار کرو تو قرآن کی آیت کا انکار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، بندہ بھی سمیع و بصیر ہے۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا، الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں بے انتہا فرق۔ یہاں بھی وہی فرق ملحوظ رکھو جو پہلے بتا چکا۔ الفاظ ایک، مختصر کرتا ہوں، دیکھو ذرا، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت اونچی بولو ذرا، مولانا، انت مولانا۔ یہ کس کو کہتے ہو؟ اللہ کو کیا کہتے ہو؟ مولانا۔ اور جس کے منہ پر داڑھی ہو اس کو بھی کہتے ہو مولانا۔ تو پھر تو یہ شرک ہو جانا چاہیے۔ ارے بھائی، مولانا تو اللہ ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ مولا مضاف ہے، نا ضمیر جمع متکلم مضاف الیہ ہے، مانا یہ ہو گیا ہمارا مولا۔ تو اللہ کو بھی اپنا مولا کہتے ہو اور مولوی صاحبان کو بھی اپنا مولا کہتے ہو۔ الفاظ ایک ہیں یا نہیں؟ مولانا الفاظ ایک ہیں یا نہیں؟ تو اگر الفاظ کے بولنے سے شرک لازم آ جاتا ہے تو پھر تو کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں بھی وہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر ہمارا مولا ہے، مولا کے معنی ہے مددگار، وہ حقیقی طور پر ہمارا مددگار ہے۔ اور علماء کرام اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے ہمارے مددگار ہیں کہ دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں حلال حرام جائز اور ناجائز کے مسائل بتا کر ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں گمراہی اور بدراہی سے بچاتے ہیں اور نیکی کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں فرق نہیں۔
میں ایسی بات کروں جو سب کو یاد رہے. ایک تو وہ مولانا والی یاد رہے گی, ایک اور یاد رہے گی. سارے حضرات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ. اب بھی پڑھو سارے سبحان اللہ. پڑھتے ہو یا نہیں؟ کیا مانا اس کا سبحان اللہ کا؟ اللہ پاک ہے. ذرا اونچی بولو. اللہ پاک. یہ پاک ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. آپ کہتے ہو اللہ پاک ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو یا نہیں کہ کپڑے پاک ہیں, برتن پاک ہے, بدن پاک ہے. اسے تو پھر ہو جانا چاہیے. پاک ہونا تو اللہ کی شان ہے, تم کپڑوں اور برتنوں کو پاک کہہ رہے ہیں. خبردار آئندہ ہوش سے کام لے. کوئی پوچھے مولوی صاحب بدن پاک ہے, کہو بالکل ناپاک. اگر پاک کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا. اگر کوئی پوچھے مولوی صاحب آپ کے کپڑے پاک ہیں, اور بالکل پاک نہیں ہے, اگر پاک کہہ دیا تو اللہ کے ساتھ برابری لازم آ جائے گی اور شرک ہو جائے. انہوں نے تو شرک کی گت بنا دی ہے. شرک بھی روتا ہوگا ان کو دیکھ کر کہ کم از کم میرا استعمال تو صحیح کرو. حد ہو گئی میرے دوستوں بزرگوں, غور کرو. ہم اللہ کو بھی پاک کہتے ہیں, کپڑوں برتنوں اور بدنوں کو بھی پاک کہتے ہیں. لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک ہونے کی شان اور ہے, برتنوں اور کپڑوں کے پاک ہونے کی حیثیت اور ہے. میں نے بتانا یہ ہے کہ لفظ پاک ایک ہے, تو صرف لفظوں کے بولنے سے برابری لازم نہیں آتی جب تک کہ حقیقی طور پر برابری اور مساوات مراد نہ لی جائے. تو میرے دوستوں بزرگوں, الفاظ بے عیب ایک ہے, مگر حقیقت میں فرق. کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ خالقوں کے بے عیب ہے, سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہو کر بے عیب ہے. اور میں ایسی بات کروں کہ شرک کا وے بھی پیدا نہ ہو سکے. میاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کا کوئی سوال نہیں, جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضور بے عیب ہیں اور حضور کمزوریوں سے پاک ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں بشروں میں جو عیب اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں سرکار کی ذات ان سے پاک. جہاں خدا تعالیٰ کے ساتھ برابری کا تو کوئی سوال ہی نہیں. پڑھے لکھے حضرات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب و نقص سے پاک ہیں, ہر کمزوری اور خامی سے پاک ہیں, تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے انسانوں میں جو عیب و نقص ہو سکتی ہیں, بشریت میں جو کمزوریاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان عیوب و نقائص اور کمزوریوں اور خامیوں سے پاک اور منزہ. تو اب تو آپ اللہ کے فضل سے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی کہ یہاں اللہ کے ساتھ برابری کا کوئی سوال پیدا نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, اب سنو, یہ عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب سے پاک ہے, یہ عقیدہ 14ویں صدی کی ایجاد نہیں, بریلویوں نے ایجاد نہیں کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ظاہری زمانہ مبارکہ سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر یہ عقیدہ امت میں چلا رہا ہے. ہاں, حضور کی ذات میں عیب و نقص ثابت کرنے اور حضور کو کمزوریوں سے پاک نہ ماننا یہ 14ویں صدی کی ذات ہے. یہ ہے 14ویں صدی کی ذات. یہ جو پھرتے ہیں نا بعض مولویوں کے بھیس میں, انہوں نے یہ لکھا ہے, میرے پاس حوالہ موجود ہے, سیارہ ڈائجسٹ والوں نے جو قرآن نمبر نکالا تھا, اس قرآن نمبر میں ایک بہت بڑے مشہور امیر کا مضمون پڑھ کر دیکھو. آج کل وہ امیر تو نہیں ہے مگر زندہ ہے ابھی تک. اس امیر نے یہ لکھا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشری کمزوریوں سے پاک نہیں. اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, بشری کمزوریاں کیا ہیں؟ بشری کمزوریاں کیا ہوتی ہیں؟ آدمی کسی جگہ پر بشری کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ بول دیتا ہے, کہیں غیبت کر دیتا ہے, کہیں کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھ لیتا ہے جس کا دیکھنا شریعت میں ناجائز اور حرام.
کبھی کسی کی امانت میں خیانت وغیرہ، یہ بشری کمزوریاں یہی ہے نا. تو جو شخص نبی کریم کو بشری کمزوریوں سے پاک نہیں مانتا تو نبی کریم تو سید الانبیاء حبیب کبریا ہیں. جب آپ کے متعلق یہ ہو گیا کہ آپ کی بشری کمزوریوں سے پاک نہیں تھے تو دوسرے تو سب نبی کریم سے کم ہیں، نیچے ہیں، پھر تو میدان صاف ہو گیا. تو یاد رکھو یہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے کہ نبی کریم کے متعلق ایسا کہا جائے کہ حضور کی ذات میں بشری کمزوریاں بھی تھی. اور یہ عقیدہ کہ حضور ہر عیب سے پاک ہے، حضور کے صحابی ہیں، ان کی وہ ربائی بڑی مشہور ہے، ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، آج بھی سن لیں. حضرت افسان حضور کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے فرماتی ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جب سے کسی ماں نے جنم نہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب، خلقتا مبرأ من کل عیب. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. بات آپ نے پہلے کئی مرتبہ سنی ہوگی، مگر جو میں نے نقطہ اس میں سے نکالنا ہے وہ خاص. ایک دن ابو جہل نے اپنی پارٹی کو بلایا، کہنے لگا ساتھیوں سنگیوں، ایک بات ایسی ہے جس کی طرف ہماری اپنی بھی توجہ نہیں تو لوگ تو ہمیں بیوقوف کہتے ہوں گے. سب نے کان کھڑے کیے اور کہنے لگے چاچا وہ کون سی بات ہے؟ ابو جہل نے کہا ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ اس کو محمد بھی کہتے اور پھر اس کی برائیاں بھی کرتی. تو جو محمد ہوتا ہے اس میں تو کوئی برائی ہو نہیں سکتی، اور جس میں کوئی برائی ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کو محمد بھی کہتے ہیں، پھر اس کی برائیاں بھی کرتے ہیں، تو لوگ تو ہمیں بے وقوف کہتے ہوں گے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ فلاں شخص جو بہت بڑا عالم فاضل ہے وہ جاہل ہے، تو لوگ کہیں گے وہ بے وقوف ہو، ساتھ بہت بڑا عالم فاضل بھی کہہ رہے اور ساتھ جاہل بھی کہہ رہے. تو جو بہت بڑا عالم فاضل ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے، اور جو جاہل ہو وہ بہت بڑا عالم فاضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کو محمد بھی کہتے ہیں اور اس کی برائیاں بھی کرتی. تو جو محمد ہو اس میں تو کوئی برائی ہو نہیں سکتی، اور جس میں کوئی برائی ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے کہا چاچا واقعی اس طرف تو ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی، تو اب پھر کیا کریں؟ کہنے لگا ایک کام کرو، اگر برائیاں کرنی ہے تو محمد کہنا چھوڑ، اور اگر محمد کہنا ہے تو پھر برائیاں کرنا چھوڑ. وہ کہنے لگے برائیاں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا مقدر ہی یہی ہے. یہ مقدر کی بات ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے مقدر میں یہی لکھا کہ تم نے تکذیب ہی کرنی ہے، تم نے اعتراض ہی کرنا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے مقدر میں یہ لکھا کہ تم نے تصدیق ہی کرنی ہے اور اعتراف ہی کرنا ہے. تو اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے. ابو جہل کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کی مٹھی میں پتھروں نے کلمے پڑے، اس نے پھر بھی نہیں مانا. اور جس کے مقدر میں تصدیق تھی اس کو ابو جہل نے خبر دی کہ ابو بکر صدیق تیرا دوست کہتا ہے کہ میں رات آسمانوں پر گیا، تو ابو بکر صدیق کہتی ہیں میرے آقا نے خدا کی قسم سچ فرمایا. سبحان اللہ.
بات ہے مقدر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. دیکھو ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھا شعر کہا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ تو قوت ہر زمان آیت سے بھی. فرماتے ہیں حق و باطل کی دو قوتیں ہمیشہ رہی اور ہمیشہ رہے. تم ان کو ہر جگہ دیکھو گے. جہاں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے وہاں نمرود بھی ہوگا، جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہاں فرعون بھی ہوگا، جہاں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا، جہاں بلال حبشی ہوں گے وہاں امیہ بن خلف بھی ہوگا، اور جہاں سیدنا امام حسین ہوں گے وہاں یزید بھی ہوگا. حکمت کیا؟ حکمت یہ ہے اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے جلوے کون دیکھتا؟ آگ کیسے گلزار ہو؟ اگر فرعون نہ ہوتا تو اعجاز موسوی کیسے ظاہر ہوتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے وہ معجزات کیسے ظاہر ہوتے؟ اور اگر ابو جہل نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کون کرتا؟ اگر امیہ بن خلف کا ظلم نہ ہوتا تو بلال کے عدل اور صبر کا پتہ کیسے چلتا؟ اور اگر یزید کی جفائیں نہ ہوتی تو حسین کی وفاؤں کا پتہ کیسے چلتا؟ اور اگر یہ بے ادب نہ ہو تو ان ادب والوں کا پتہ کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے دن بھی بنایا رات بھی بنائی. دن نہ ہو تو رات کا پتہ نہ چلے، رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہ چلے، کفر نہ ہو ایمان کا پتہ نہ چلے، ایمان نہ ہو تو کفر کا پتہ نہ چلے. ارے بے ادب نہ ہو تو ادب والوں کا پتہ نہ چلے، اور یہ ادب والے نہ ہو تو بے ادبوں کا پتہ نہ چلے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. حکمت. خیر، پارٹی کے لوگوں نے کہا بھی برائیاں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمارا مقدر ہی یہی ہے. ابو جہل نے کہا پھر محمد کہنا چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہنے لگے کیا کہہ کے برائیاں کریں؟ نام تو کوئی لینا پڑے گا. اگر نام نہ لیا ویسے ہی برائیاں کرتے رہے تو لوگ ڈبل بے وقوف کہیں گے، کہیں گے بھائی برائیاں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کی کر رہے ہیں. تو کوئی نشانہ تو رکھنا پڑے گا، کوئی نام تو رکھنا پڑے گا. بغیر نام کے ہی برائیاں کرتے رہے تو ڈبل بے وقوف ثابت ہوں گے. صاحب انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک نام تجویز کی، مذمم. مذمم کے معنی ہے مذمت کیا ہوا، جس کی لوگ برائیاں کریں، جس کے اندر عیب ہو، نقائص ہو، اس کو کہتے ہیں مذمم. یہ نام انہوں نے تجویز کر کے برائیاں کرنی شروع کر. کہنے لگے مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ عیب ہے. مذمم کہہ کے انہوں نے برائیاں شروع کر. صحابہ کرام کو بڑا رنج پہنچا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہروں پر رنج و غم کے آثار نمایاں تھے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور ہمیں بڑا صدمہ پہنچا، ان کافروں بے ایمانوں نے آپ کا نام بدل دیا. پہلے کم از کم نام تو لیتے تھے، انہوں نے آپ کا نام بدل دیا اور نام بدل کر برائیاں کر رہے. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے؟ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا ہے مذمم، معاذ اللہ، اور مذمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں. کہتے ہیں مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ ہے. تو مذمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں. حضور نے مسکرا کر فرمایا میرے صحابیوں تم نے غور نہیں کیا، دیکھو تو صحیح اللہ نے میرے نام سے برائی کو کیسے دور کیا. ارے پہلے وہ میرا نام لے کر برائی کرتے تھے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، اب وہ برائیاں کرتی ہیں مذمم کہہ کے. میرے صحابیوں وہ تو مذمم کی برائیاں کر رہے ہیں، میں کوئی مذمم ہوں؟ میں تو محمد ہوں. سبحان اللہ. وہ مذمم کی برائیاں کرتے رہے، میں کوئی مذمم تھوڑا ہوں، میں تو محمد ہوں.
میرے بزرگوں اور دوستوں، اس بات سے جو نقطہ نکالنا ہے وہ ذرا سمجھو۔ نقطہ یہ نکالنا ہے کہ ابو جہل بھی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب اور برائی نہیں، اور آج جو مسلمان کہہ کے حضور کی ذات میں عیب اور برائیاں ثابت کرنے کے در پہ ہیں، معلوم ہوا ابو جہل جتنی سمجھ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ابو جہل سے بھی گئے گزرے، وہ بھی اس حقیقت کو سمجھتا تھا کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب اور برائی نہیں ہوتی۔ تو قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام ہی محمد رکھ کے یہ ظاہر کر دیا کہ میرا حبیب ہر عیب و نقص اور ہر برائی اور ہر کمزوری سے کیونکہ محمد کے معنی ہے بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا، وہ ذات جس کی تعریف پر تعریف ہو۔ تو بولو، تعریف جمال و کمال کی ہوتی ہے یا عیب و نقص کی؟ تعریف تو جمال و کمال کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام پاک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے یہ ظاہر کر دیا کہ میرا حبیب ہر عیب و نقص سے پاک ہے، میرا حبیب سراپا جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ اور قربان جائیے، اللہ نے نام کیسا رکھا ہے ذرا دیکھو نا، محمد۔ چاہے کوئی نہ چومے ہو تو خود بخود ہی چوم رہے ہیں یا نہیں؟ محمد بولو، یہی چومنے کا ہے نا۔ ویسے ہی آپ کسی کو ایسا کریں تو وہ کیا سمجھے گا؟ کسی کو ایسا کرو تو وہ کہے گا ہاں سمجھ گیا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے نام ہی ایسا رکھا محمد۔ ارے میاں، تم چومنے کا کہاں تک انکار کرو گے، مخالفت کرو گے؟ ارے ہوش خود بخود سرکار کے نام کو زبان پہ بارے خود آیا۔ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان، میرے بزرگوں جن لبوں سے حضور کا نام پاک نکلتا ہے ان لبوں سے ہم انگوٹھے لگا کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ان لبوں سے نام نکلا ہے، انگوٹھے ان کے ساتھ لگے اور پھر آنکھوں کے ساتھ لگیں گے تو اس نام کی برکت آنکھوں تک پہنچے۔ اور یہ ہم نے یاد نہیں کیا، یہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع۔ سیدنا صدیق اکبر بھی چومتے تھے اور ان کا چومنا امت کے واسطے عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتی ہیں ان کو چاہیے امام ملا علی قاری حنفی کی کتاب دیکھیں، موضوعات کبیر، اور علامہ شامی جو حنفیوں کے معتبر امام ہیں ان کا فتاوی شامی دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ چومنا مستحب ہے، اور ملا علی قاری فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر سے چومنا ثابت ہے تو امت کے واسطے عمل کرنے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جس طرح تم پر میری سنت کا پکڑنا لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کا پکڑنا بھی لازم ہے۔ اور ابو بکر صدیق خلفاء راشدین کے بھی سردار ہیں، ان کی سنت حضور کی سنت ہے، اور جو چومے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن حضور اس کی شفاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اب میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا بے عیب بنایا۔ آپ حضرات سنیں گے، آپ کا ذوق شوق وجدان جہاں تک کہ آپ کے جسم کا بال بال گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا۔ جھلک دکھا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ دیکھو، میں اور آپ ہم سب آگے دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ ٹھیک بات ہے یا غلط؟ بولو، اتنے مجمع میں کسی کو پیچھے سے نظر آتا ہے اور کسی کو پیچھوں دکھتا ہے؟ اگر کسی کو پیچھوں دکھتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ جس طرح تم پر میری سنت کا پکڑنا لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کا پکڑنا بھی لازم ہے۔ اور ابو بکر صدیق خلفاء راشدین کے بھی سردار ہیں، ان کی سنت
اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اب میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کیسا بے عیب بنایا۔ آپ حضرات سنیں گے، آپ کا شوق وجدان یہاں تک کہ آپ کے جسم کا بال بال گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا۔ جھلک دکھا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ دیکھو میں اور آپ ہم سب آگے دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ ٹھیک بات ہے یا غلط؟ بولو اتنے مجمع میں کسی کو پیچھے سے نظر آتا ہے تو کسی کو پیچھوں دیکھتا ہے؟ اگر کسی کو پیچھوں دیکھتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اگوں نہیں دیکھتا تھوڑا دیکھتا بہت سے ایسے ہوں گے جن کو آگے سے بھی پورا نظر نہیں آتا ہوگا، اینک وغیرہ لگاتے ہوں گے تو کچھ سوچتا ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب آگے دیکھتے ہیں، ہم سے کوئی ایسا نہیں ہے، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو پیچھے بھی دیکھتا ہو۔ اور یہ پیچھے نہ دیکھنا یہ بھی ایک نقص ہے۔ نقص ہے یا نہیں؟ دیکھو نا، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ پیچھے جو بیٹھے ہیں گڑبڑ کرنا چاہے تو کر سکتے ایسے نہیں کریں گے کہ سارے بزرگ ہیں، لیکن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پیچھے سے کوئی گڑبڑ شڑبڑ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور مجھے پیچھے نظر نہیں آتا، آپ کو بھی پیچھے نظر نہیں آتا، اور اگر میں دوں پیچھے تو پھر آگے نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ نقص ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی شخص آگے بھی دیکھتا ہو پیچھے بھی دیکھتا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں نقص ہے، ہم کہیں گے بھائی کمال ہے، یہ آدمی آگے پیچھے برابر دیکھتا ہے۔ اور کمال یہی ہے کہ آدمی آگے پیچھے برابر دیکھے تاکہ اپنے پورے ماحول سے باخبر رہے۔ تو میرے دوستو، پیچھے نہ دیکھنا یہ بھی ایک نقص ہے۔ اگر سرکار کی بھی یہی حالت ہوتی تو یہ تو نقص تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا۔ تو جہاں علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، ان سے پوچھ لو، خدا کی قسم نبی کریم علیہ السلام جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے۔ حدیثیں اٹھا کے دیکھو، ائمہ کرام نے، محدثین نے کتب احادیث میں باب باندھے کہ سرکار جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے۔ سرے دست میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب میں تمہارے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہوں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے اور میں آگے ہی دیکھتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا فواللہ ما یکفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری۔ فرمایا فواللہ، خدا کی قسم۔ اے حضور نے خدا کی قسم کیوں کھائی؟ اگر خدا کی قسم نہ کھاتے، بغیر قسم کے فرما دیتے تو غلاموں نے کوئی شبہ کرنا تھا؟ نہیں۔ تو حضور نے قسم کیوں کھائی؟ حضور جانتے تھے کہ شبہ کرنے والے پیدا ہوں گے، شک شبہ کرنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ اس واسطے قسم کے ساتھ فرمایا شکیو شک نہ کرنا اور وہمیوں وہم نہ کرنا، میں اللہ کا رسول ہو کے، رسولوں کا سردار ہو کے ما یکفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارا اور نہ تمہارا خشوع۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع قلب کی ایک کیفیت کا نام۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع
قلب کی کیفیت کا نام. اور سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ نہ تمہارے رکوع سجود مجھ پر پوشیدہ ہوتے ہیں اور نہ تمہارے قلوب کی کیفیت مجھ پر پوشیدہ ہوتے ہیں. آگے کیا فرما رہے انی لاراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. ثابت ہوا ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے ہر آپ کو ہر عیب و نقص سے اور پیدا کیا. چلیے صاحب آگے چلیں. دیکھو رات کا وقت ہے، جلسہ گاہ میں کتنی ٹیوب لائٹیں رنگ برنگی اور کتنے بلب بڑی تیز پاور کے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بتی بچ جائے تو کیا ہوگا؟ سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ ڈیوٹی پر ہو اور ایک جیب پر، کیونکہ اندھیرا ہو گیا، کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے. یہ آپ کی تفریح تباہ کے لیے بات کر دیتا ہوں، ورنہ حضور کی مجلس میں ایسا کوئی نہیں آ سکتا. یہاں جھوٹی چور نہیں آ سکتے، جیب تراش نہیں آ سکتے. جہاں تو حضور کے دیوانے مستانے جو حضور کے ذکر سننے کے مستحق ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. ویسے میں ایک بات کر رہا، بات یہ کرنی ہے کہ اندھیرا ہو جائے تو ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں میرے اندھیرے میں ہمیں نظر آتا ہے؟ وہ لوگ دو بڑی بڑی ماشاءاللہ آنکھیں ہیں، ان میں نور ہے روشنی اور پھر نظر نہیں آتا، یہ بھی ایک نقص ہے یا نہیں؟ اندھیرے میں نہ دیکھنا یہ بھی ایک نقص ہے. اچھا بھلا آدمی آنکھ والا ہوتا ہے، جو ہی اندھیرا ہو جاتا ہے ہارجوں کی طرح ٹٹولنے لگ جاتا ہے. تو یہ نقص ہے یا نہیں کہ آنکھیں ہیں ان میں نور ہے مگر نظر نہیں آتا؟ اور اگر کوئی اندھیرے میں بھی دیکھتا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں ہے، یہ کمال ہے، یہ آدمی اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں ایک نقص ہے. اگر سرکار کی بھی یہی حالت ہوتی تو یہ تو نقص تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا. تو قسم خدا کی علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا دن کی روشنی. سنو حدیث پاک، اس حدیث کو علامہ امام قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر، امام المحدثین علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر، امام قسطلانی شارح صحیح بخاری نے مواہب الدنیا کے اندر. اور اگر کسی کو شک شبہ ہو یہ بڑی بڑی کتابیں اس کو نہ مل سکے تو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر یہ ساری حدیثیں لکھی ہیں. یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ بعض لوگوں کو حدیث دکھاؤ تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے یا صحیح ہے. اپنے مولوی کو پوچھا گے کہ یہ انہوں نے مولوی کی کتاب حاضری کو اچھا ہے ان کے مولوی کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کرے، مان لے، کیونکہ ہم نے منانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. منانا بھائی مان جاؤ. سنو تھانوی صاحب نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، انہوں نے تو ترجمہ لکھا ہے، میں آپ کو اصل حدیث پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمات کما یرا بالنہار فی الضوء. کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں بھی ہمیشہ ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا دن کی روشنی. یہ ہمیشہ کا لفظ میں نے کہا ہے، اس کو یاد رکھنا. کیوں کہ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی کبھی کبھار معجزتاً ایسا ہو جاتا ہوگا، تو نہیں.
حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ کیسے علماء کرام کو بہت زیادہ جانتے ہیں. یہ طالب علم جو ابتدائی کتابیں پڑھتی ہیں ان سے پوچھ لو کہ مضارع کے صیغے پر اگر کانا داخل ہو جائے یہ وہ کانا نہیں جی آپ خراب ہو اگر مضارع پر کانا داخل ہو جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ ماضی استمراری. ماضی استمراری یعنی دوام و استمرار کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. یا را صیغہ ہے مضارع کا اس پر کانا داخل ہے تو ترجمہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا دن کی روشنی. تو کیا ثابت ہوا؟ وہ جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے, اور جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے. سنو, جس طرح قریب دیکھتے تھے اسی طرح دور دیکھتے تھے. جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے, جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, اور سرکار منبر پر کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں انی رأیت الجنت والنار, میں نے جنت کو بھی دیکھا دوزخ کو بھی دیکھا. فرمایا وَإِنِّي رَأَيْتُ الْحَوْضَ, میں نے حوض کوثر کو بھی دیکھا, حالانکہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں. یہاں کھڑے کھڑے میں نے حوض کوثر جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے. نہیں نہیں, سنیے سرکار کی حدیث پاک. حضور فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا, بے شک اللہ نے دنیا کو میرے واسطے اٹھایا اور میرے سامنے کر دیا. فانا انظر الیہا, میں اس دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں. وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور جو کچھ اس دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں. کیسے؟ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ, سرکار فرماتی ہے جس طرح میں اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اسی طرح ساری دنیا کو اور جو کچھ ساری دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس حدیث کو علامہ زرقانی نے زرقانی میں لکھا, امام قسطلانی نے مواہب التقنیہ میں لکھا, امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا. میں کہتا ہوں سرکار کی تو بڑی شان ہے, اور سرکار کے غلاموں کو دیکھو, بچڑوں کو دیکھو. غوث اعظم فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھا بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں اِنَّ عَيْنَيَّ فِي اللَّوحِ الْمَحْفُوظِ, میری آنکھیں لوح محفوظ پر لگی رہتی. لوح محفوظ کہاں؟ تو جب حضور کے بیٹے دیکھتے ہیں اتنی دور تو پھر سرکار کی کیا شان ہے؟ قادریو تم نے سن لیا. غوث اعظم فرماتی ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں نے خدا کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھا جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا سنا پڑا. اچھا یہ تو ہو گئے قادری. نقش بندیوں سنو, آج کل بہت سے لوگ نام کے ہی نقش بندی ہو گئے. صحیح معنوں میں وہ نقش بندی نہیں ہے, بلکہ نقش بندیوں کو چشتیوں کو بہکانے کے لیے نقش بندی اور چشتی بنتی ہے. اگر سچے نقش بندی ہیں تو پھر نقش بندی بزرگوں کی باتیں ماننی چاہیے. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کامل ولی وہ ہے جو روئے زمین کو اس طرح دیکھے جیسے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتا ہے. اس نے لکھا ہے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نفحات الانس. کس نے لکھا ہے؟ حضرت امام ربانی امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اکبر, بہت بڑے خلیفہ جو آپ کی
علامہ مولانا امام بدر الدین، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے حضرات القدس، 2 جلدیں ہیں اس کی فارسی کتاب، میرے پاس نہیں، اس کے اندر انہوں نے قول نقل کیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کامل جو روئے زمین کو اس طرح دیکھے جیسے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتا ہے۔ اب چشتیوں تم سنو، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس وقت اجازت اور خلافت دی جب میں تحت السرا سے لے کر عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھتا تھا۔ یہ تو حضور کے بچڑوں کی شانیں ہیں اور غلاموں کی ولیوں کی شانیں ہیں، سرکار کی تو بہت بڑی شان۔ اچھا، پڑھے لکھے حضرات شاید کوئی شک شبہ کرے، شک شبہ نہ کرنا، بس صرف ایک ہی بات سن لو۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، جس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر اس کی سمع سننے کی قوت میں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اس کی بصر دیکھنے کی قوت میں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب کہ بندے کے بشری اوصاف مغلوب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ربانی اوصاف غالب آ جاتی ہے، پھر آنکھ بندے کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان بندے کی ہوتی ہے سننا خدا کا ہوتا ہے، وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا۔ تو جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان؟ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ آگے پیچھے کیسے دیکھ لیتے، اندھیرے میں کیسے دیکھ لیتے۔ اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو، ان کی آنکھ میں بن جاتا جس آنکھ سے وہ دیکھتے، ان کے کان کی میرے دوستوں بزرگوں، جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، محبوبان خدا کی یہ شان ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے سارے محبوبوں کے سردار، آپ تو حبیب اللہ ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اور حبیب ایک ہی ہوتا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے درجوں اور مرتبوں میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، دوسرے نے کہا نوح نجی اللہ ہے، تیسرے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے۔ باتیں ہو رہی، سرکار سن رہے، مشکات میں حدیث موجود، حضور نے فرمایا میرے صحابیوں میں نے تمہاری بات سنی ہے، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ، لیکن آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضور تو سارے محبوبوں کے سردار ہیں۔ تو خیر کیا کہہ رہا تھا، سرکار جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے، جس طرح دن کی روشنی میں اسی طرح رات کے اندھیرے میں، جس طرح قریب دیکھتے تھے اسی طرح دور دیکھتے، اور یہی شان آپ کی سماعت کی تھی، دور و قریب کی آوازوں کو سنتے، ہم نہیں سنتے وہ کچھ جو سرکار سنتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی سرکار کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون وانی ارى ما لا ترون، یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔
अबू दाऊद में मौजूद है, ये हदीस मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते हो, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते हो। दूसरी हदीस में है, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप क्या सुनते हैं? हुजूर ने फरमाया सातों आसमानों में कोई जगह ऐसी नहीं जहां अल्लाह का फरिश्ता न हो। वो फरिश्ते आसमानों में अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हैं, मैं यहां बैठा बैठा उनकी तस्बीह को सुनता हूं। सही बुखारी में हदीस है, हुजूर ने फरमाया यहूदियों को उनकी कब्रों में अज़ाब और शोर को सुनता है। उलमा से पूछो, मरने वाला मरने के बाद जिस आलम में रहता है उस आलम का नाम क्या है? बरज़ख। अज़ाब सवाब बरज़ख में होता है। और सरकार आलम में दुनिया में रहकर बरज़ख वालों की आवाज सुनते, दुनिया में रहकर बरज़ख वालों को देखते भी है। क्या आपने नहीं सुना होगा कि हुजूर दो कब्रों के पास से गुजरे थे, फरमाया इन दोनों को अज़ाब हो रहा। ये भी बता दिया कि किस वजह से हो रहा। फरमाया एक तो गीबत किया करता था, चुगलियां किया करता था, और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता। नौजवानों, कॉलेजों में पढ़ने वालों, सबक हासिल करो। जो खड़े खड़े पेशाब करती हैं, बोलो वो पेशाब के छींटों से बच सकती हैं? तो हुजूर ने फरमाया इसको इसी वजह से अज़ाब हो रहा है कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता। तो खड़े होकर पेशाब मत किया करो, बैठ कर भी करो तो एहतियात से काम लो, पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि पेशाब के छींटों से ना बचना अज़ाबे कब्र का बाइस है। और मुसलमानों की गीबत भी ना किया करो। गीबत क्या है? पीठ पीछे बुराई कर, किसी की पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर वही बात उसके मुंह पर की जाए तो उसको बुरी लगे। तो ये गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। अब यहां भी किसी के दिल में वहम पैदा होगा या कर दिया जाएगा क्या? कोई कहेगा मौलवी साहब फिर आप लोग एक दूसरे की क्यों गीबत करते हैं? दूसरे अकीदों के मौलवियों के पीछे लगे रहते हो, उनको बुरा भला कहते हो, ये गीबत नहीं है? वहम पैदा करेगा ना कोई, इसकी भी सफाई करो। सुनो, उलमा बैठे हैं, पूछ लो इनसे कि फासिक की गीबत गीबत नहीं हो। फासिक की गीबत नहीं होती, गीबत होती है मोमिन की, मुत्तकी, परहेजगार। और फासिक दो किस्म के होते हैं, एक है फासिक फिल अमल, एक है फासिक फिल अकीदा। जो फासिक फिल अकीदा है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अकीदे ईमान है। तो जिनका ईमान दुरुस्त नहीं, जिनके ख्यालात और अकीदे दुरुस्त नहीं, उन लोगों के मुतल्लक लोगों को बताना जरूरी है ताकि लोग उनसे आगाह रहे और अपने ईमानों की हिफाजत कर सके। इसी तरह जो चोर, डाकू, जेब तराश, बदमाश वगैरह है, उनके मुतल्लक लोगों को बताना कि चोरों से बचो, डाकुओं से बचो, चोरी इस तरह करती है, जेब क्यों काटती है, ये गीबत नहीं, क्योंकि इस किस्म के जो काम करने वाले हैं उनकी गीबत ही नहीं है। उनकी बुराई तो बयान करनी चाहिए ताकि लोग उनकी बुराई से बच सकें। तो मेरे दोस्तों, गीबत होती है मुत्तकी परहेजगार मोमिन की। तो जो फासिक फिल अमल और फासिक फिल अकीदा है, उनकी गीबत ही नहीं है। तो इनकी गीबत नहीं, इनकी बदअकीदगियां लोगों को बताना जरूरी है ताकि लोग इनकी बदअकीदगियों से बच सकें और अपने ईमानों की हिफाजत कर सकें। मैं क्या बात कर रहा हूं? हुजूर ने फरमाया एक को इसलिए अज़ाब हो रहा है, गीबत किया करता था, और दूसरे को इसलिए अज़ाब हो रहा है कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। गौर करो, उनको जो अज़ाब हो रहा था तो कौन से आलम में हो रहा था? आलमे बरज़ख। हुजूर आलमे दुनिया में खड़े हुए आलमे दुनिया को भी देखते हैं, आलमे बरज़ख को भी देखते हैं। दुनिया में तशरीफ फरमा होते हुए दुनिया वालों की भी सुनती है, बरज़ख वालों की भी सुनती है। अरे जो दुनिया में रहकर दोनों जहान को देखता और सुनता है, वो बरज़ख में रहकर भी दोनों जहान को देखता और सुनता। नारे तकबीर।
किया था। जरा गौर करो, मैं भी सोता हूं, आप भी सोते, हुजूर अलैहिस्सलाम भी सोते, आराम फरमाते, मगर मेरी तुम्हारी नींद ऐबदार है। किस तरह? बोलो, हम जब सो जाते हैं तो नींद की हालत में गाफिल और बेहोश हो जाते हैं या नहीं? यही वजह है कि हमारी नींद नाक़िज़े वुज़ू है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी नींद हमारे वुज़ू को तोड़ देती, क्योंकि हम बेहोश हो जाए। बेहोश हो गए, ये पता नहीं क्यों निकल गया, तो पता नहीं ना रहता मैं क्या हो गया, क्या कुछ निकल गया, वुज़ू रहा कि नहीं रहा। तो मेरी तुम्हारी नींद ऐबदार है, मेरी तुम्हारी नींद ऐसी है जो हमें गाफिल और बेहोश कर देती है, हमारे वुज़ू को तोड़ देती है। अगर सरकार की नींद भी ऐसी होती था और अल्लाह ने आपको हर आए वो नक्श से पाक पैदा किया था, तो उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लो, कसम खुदा की सरकार सोते थे मगर गाफिल और बेहोश नहीं होते। आपकी नींद आपके वुज़ू को नहीं तोड़, क्योंकि अल्लाह ने आपको हर ऐब व नक्श से पाक पैदा किया था। चुनाचे देखो, सही बुखारी की हदीसें उठाकर देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त उठते थे तो 5 मरतबा बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ने लग जाती। यानी जब आपको पेशाब वगैरह की आदत नहीं होती थी तो बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ने लगती। एक दिन मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, हुजूर आप सो गए, आप पर नींद का गड़बड़ हो गया, तो मैंने आपकी सांस की आवाज सुनी, आपने खर्राटे मारे, आपके खर्राटों की आवाज सुनी है, और नींद तो वुज़ू को तोड़ देती है, और आपने वुज़ू नहीं फरमाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लस्तो का है या तेकुम, ऐ आयशा मैं तुम लोगों जैसा नहीं, मेरा मामला तुम लोगों जैसा नहीं है। सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, इन्ना ऐनैया तनामाने वला यनामु कल्बी, ऐ आयशा जब मैं सोता हूँ तो ये मेरे सर की आंखें बंद हो जाती है मगर दिल की आंखें खुली होती। भाई देखो, अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना ऐनैया तनामाने वला यनामु कल्बी, बेशक मेरी ये आंखें तो सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। जरा गौर करना, ये बात करने लगा हुए आप कहेंगे कि दिल तो किसी का भी नहीं सोता, जो है ना बराबरी का दावा कर रहे हैं, ये बड़ा वाले कह रहे दिल भी कभी सोता है, आंखें ही सोती हैं, दिल तो किसी का भी नहीं सोता। नहीं नहीं, और सुनो जरा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सही बुखारी की हदीस है, मेराज की रात बुराक पर सवार होने से पहले फरिश्तों ने हुजूर का सीना चीरा, सीना चीर कर कल्बे अक़दस को बाहर निकाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीना चीरा, कल्बे अक़दस को बाहर निकाल के कल्ब को भी चीर दिया और आबे ज़मज़म से मस किया। ये जो बुखारी शरीफ की हदीस है, इसकी शरह हाफिजुल हदीस अल्लामा इमाम हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी फतहुल बारी शरह बुखारी में इसी हदीस के तहत एक दूसरी हदीस रिवायत फरमाते। तो क्या है? अल्लामा इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी फतहुल बारी में हदीस नकल फरमाती है, जिब्रील अमीन ने कहा, जब हमने हुजूर का सीना चीर के कल्बे अक़दस को बाहर निकाला तो हमने हुजूर के कल्ब को देखा। तो जिसने हुजूर का कल्ब देखा उसकी शहादत सुनी। जिब्रील कहते हैं, कल्बुन सदीदुन फीहे ऐनाने तुबसिराने व फीहे उज़ुनाने तस्मान। जिब्रील कहते हैं, हमने देखा कि हुजूर का कल्बे पाक हर कजी और टेढ़ेपन से पाक था, और हुजूर के दिल में 2 आंखें थी देखने वाली और 2 कान थे सुनने वाले। जिब्रील अमीन
कहते हैं नबी पाक के कल्बे अक़दस में 2 आंखें थी देखने वाली और 2 कान थे सुनने वाले। क्यों भाई, जो बराबरी का दावा करते हैं इनका भी सीना चीर के दिल बाहर निकालो और देखो कि 2 आंखें हैं इनके दिल में और 2 कान हैं। हुजूर के 2 आंखें थी देखने वाली और 2 कान थे सुनने वाले। अब हदीस का मतलब समझो। हुजूर फरमाती आयशा, मेरा वुजू इसलिए नहीं टूटा कि मेरा मामला तुम्हारे जैसा नहीं। ये सर की आंखें सो जाती है, दिल बेदार होता है, तो दिल की आंखों से देखता भी हूँ, दिल के कानों से सुनता भी है। मालूम हुआ सरकार की नींद भी ऐब और नक्श से पार की। और आगे चल, पसीना मुझे भी आता है, आपको भी आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम को भी आता है। पसीने का आना ऐब नहीं, लेकिन पसीने का बदबूदार होना ये है। मेरा तुम्हारा पसीना बदबूदार होता है। अगर सरकार का पसीना भी बदबूदार होता तो ये तो ऐब था। और अल्लाह ने आपको हर ऐब और नक्श से पाक पैदा किया था। तो आप सुनते रहते हैं, उलमा से पूछ लो कि मेरे तुम्हारे आका का पसीना कस्तूरी से बढ़कर खुशबूदार है, क्योंकि अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया था। यहाँ एक बात जरूर करनी पड़ेगी, वरना बाद लोग पिछो बोलेंगे, पिछो जान दो, यानी मेरे जाने के बाद बोलेंगे, जरूर बोलेंगे पिछो। तो मैं पहले ही बात कर दूं ताकि वो पीछे से ना बोले, पिछो ना बोले, क्योंकि आप जानते हैं कि जरा पिछो बोल जाओ फिर भूल फैला है। कोई जरूर पिछो बोलेगा, इस वास्ते मैं पहले ही सफाई कर दूं। बात जरूर करनी पड़ेगी अब, क्योंकि मजमून शुरू हो गया। बात ये करनी पड़ेगी, कोई जरूर पिछो बोलेगा कि भाई पसीना तो मान लिया कि खुशबूदार था, पेशाब वगैरह के मुताबिक क्या कहो, जरूर बोलेंगे नहीं पिछो, इसलिए सफाई करनी पड़ेगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, ये सिर्फ बरेलवियों का अकीदा नहीं, चारों मजहबों के बुजुर्गाने दीन, उलमा, मुहद्दिसीन, देवबंदी हज़रात भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने अपनी किताबों में तस्रीह की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम फज़लात उम्मत के वास्ते तैयब होता है। उनको नजासत विलादत कहना बेअदबी है। मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने अपनी किताब नस्ल-उत-तीब के अंदर बड़ी तफसील से इसको लिखा। तो पहली बात तो ये है कि सरकार के फज़लात मुबारका भी तैयब व ताहिर है, वो भी खुशबूदार थे, वो नजासत विलादत नहीं थे। लेकिन पढ़े लिखे हजरात जो कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ते हैं, साइंस वगैरह पढ़ते हैं, वो कहेंगे भाई हम ये नहीं मानते कि बरेलवियों ने लिखा है या देवबंदियों ने लिखा है, किसी ने लिखा है। बात ये है कि थे तो एक इंसान ही, आखिर एक इंसान ही तो थे। ठीक है कि इंसान कामिल थे और इंसानी ऐबों से पाक थे, मगर ये तो एक फितरी चीज है। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर का पेशाब और पाखाना जो है उसको भी हम पाक मान ले, तैयब व ताहिर समझ ले? ये बात तो अकल में नहीं आती। वाकई ये तो हद से बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, वो अल्लाह के रसूल थे, उनको वही आती थी, हमें वही नहीं आती। वो बड़े दर्जे मर्तबे वाले थे, लेकिन यहाँ तक बढ़ जाना कि उनका बोलो बराज भी तैयब व ताहिर था, भाई ये हमारी अकल में तो नहीं आती। तो जिन लोगों की अकल में ये बात नहीं आती वो मेरी बात गौर से सुने, इंशाअल्लाह अकल में बात आ जाएगी, बशर्ते कि अकल थोड़ी सी भी खुली हो। ये बंदी हो तो थोड़ी बहुत ही खुली हो। अकल का मुंह खुला
ہوگا تو انشاءاللہ بات آ جائے گی. لیکن میری بالکل ہی عقل بند ہے, وہ نہیں سمجھ کوئی نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو, دھیان کرو. اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اللہ خالق و مالک ہے, جو چاہے جس میں چاہے خصوصیت پیدا فرمائے. بات کیونکہ بڑی اہم ہے, اس کو سمجھانا ہے, ذرا توجہ سے سنو. اسی زمین سے لکڑیاں پیدا ہو, کس قسم کے, کتنے قسموں کے درخت ہیں. ایسی لکڑیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو خلقی طور پر, پیدائشی طور پر خوشبودار ہوتی ہے, جیسے کہ سندل کی لکڑی. بولو پیدائشی خوشبودار ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اللہ نے اس کو پیدا ہی خوشبودار کیا ہے, وہ مالک ہے اللہ کل شیء قدیر. کسی زمین سے پودے نکلتے ہیں, ان کو قسم قسم کے پھول لگتے ہیں. ہر پھول میں خوشبو نہیں ہوتی, مگر موتیا, گلاب اور رات کی رانی, دوسرے جو پھول ہیں خوشبودار, آپ دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت جب رات کی رانی مہکتی ہے تو سارا محلہ ہی مہک جاتا ہے. تو بولو اس کو کسی نے عطر لگایا؟ اللہ نے اس کو پیدا ہی خوشبودار. اچھا, اسی طرح دیکھو, ایک ہی جنگل سے ہرنیاں گھاس کھاتی ہیں اور ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتی ہیں, مگر ایک ہرنی وہ ہے کہ وہی گھاس اور پانی اس کے پیٹ میں جا کر کستوری بن جاتا ہے, اور ایک ہرنی وہ ہے جس کے اندر جا کر بیگنیاں بن جاتا ہے. خوراک دونوں کی ایک ہے, مگر ایک کے اندر وہ خوراک گئی تو بیگنیاں بن گئی, اور ایک کے اندر جا کر کستوری بن گئی. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو, ایک ہی باغ میں مکھیاں بیٹھتی ہیں, بھیڑ بیٹھتی ہیں. پنجابی میں کہتی ہیں پھونڈ. پھونڈ جانے پیلے رنگ کا ہوتا ہے, کاٹ جاتا ہے تو جگہ سوکھ جاتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے. یہ مکھیاں درختوں کے پتوں پر, پھولوں پر بیٹھتی ہیں, رس چوستی, پیڑ پر کے آ جاتی. وہ پھولوں اور پتوں کا چوسا ہوا رس ایک مکھی کے اندر جا کر زہر بن جاتا ہے, ڈنگ بن جاتا ہے, اور ایک مکھی کے اندر جا کر شفا دینے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, جو چاہے جس کو چاہے خصوصیت عطا فرما دے. یہ تو میں نے اشارے کیے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ تسلیم کریں گے کہ بالکل حق ہے. ایسی بات کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ آپ کے جسم کا بار بار اس حقیقت کو تسلیم کرے گا. اس بات کے کرنے سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, بڑے علم والے حضرات ہیں, میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہمارے پرانے بزرگ حضرت علامہ مولانا قاری محمد فضائل صاحب مدد اللہ اور علی, مجھے یاد ہے پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے. ایک مرتبہ میں سرحد شریف گیا تھا, اور اس کے موقع پر بچہ تھا میں اس وقت. میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ مجھے ساتھ لے گئے, کیونکہ میں چھوٹپنے میں بچپنے میں بھی نعت شریف پڑھتا تھا, تو مجھے اس لیے حضرت ساتھ لے گئے کہ اس سے نعتیں سنیں. تو اجمیر شریف, سرہند شریف, پہلے میں نے کہا تھا سرہند شریف حضرت مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا موقع تھا. تو میں اس وقت بچہ تھا, تو وہاں تلاوت ہوتی تھی, نعت خوانی ہوتی تھی. تو ملک بھر کے بڑے بڑے قاری حضرات آئے, انہوں نے بھی تلاوت کی, مگر جب قاری صاحب نے تلاوت کی تو سب کہہ رہے تھے کہ بھائی قاری صاحب نمبر لے گئے. ان کی آواز اور اس آواز میں زور اور پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سب متاثر ہو گئے. اس وقت سے میں حضرت کو جانتا ہوں, پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ دوسرے حضرات علماء کرام بزرگ عالمین بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لو. اگر شک شبہ ہو تو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ کسی صحابی نے اور کسی گھر والے نے حضور کا پاخانہ مبارک کبھی دیکھا ہی نہیں, کبھی دیکھا ہی. حضور جب
کرنے کے لیے جاتے تھے، گھر میں ہوتے تھے تب بھی بیت الخلاء میں جاتے تھے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں دیکھوں حضور کے پیٹ میں سے کیا نکلتا، تو فرماتی حضور جب آتے میں فوراً جاتے۔ اسی طرح صحابہ بھی جاتے تھے دیکھنے کے لیے، تو سب کا بیان کیا کہ ہمیں وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا، ہاں وہاں سے کستوری کی مہک آتی تھی، تو پھر وہ حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں سے کچھ نکلتا نہیں؟ حضور فرماتے تھے کیوں نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے۔ تو حضور ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، وہاں سے کستوری جیسی خوشبو آتی ہے، تو حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ زمین اسی وقت پھٹ جاتی ہے اور جو کچھ میرے پیٹ سے نکلتا ہے وہ اس کو اپنے اندر چھپا دیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ نہ وہ باہر رہے، نہ کسی کی نظر پڑے اور نہ کوئی نجاست تصور کرے۔ یہ سمرن میں نے بات کیا کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، لیکن جو بات کرنے لگا ہوں جس کے متعلق دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی، آپ وہ بات سنو۔ قربان جائیے یہ بات میری طرف سے نہیں ہے، یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے، اور میں تو کہتا ہوں سرکار نے کس پیارے انداز سے، کس سلیس اور آسان الفاظ میں اور انداز میں یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا ہے عائشہ اللہ تعالی دنیا میں نبیوں کے وجودوں کو ایسا بناتا ہے جیسے کہ جنت میں جنتیوں کے وجود ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کے وجود جیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نبیوں کے وجودوں کو دنیا میں ہی ایسا پیدا کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وجود جنتی وجودوں کی طرح پاک ہوتی ہے۔ قربان جائیے اب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو بھائی جنتی جنت میں جا کر خدا بن جائے گا یا بندہ ہی رہے گا؟ بندہ ہی رہے گا نا، صرف یہ ہوگا کہ اللہ اس کے وجود کو پاک کر دے، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی نجاستوں سے، وراثتوں سے اللہ اس کے وجود کو پاک کر دے۔ اور حضور فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کیسا پاکیزہ وجود ملے گا، انبیاء کو ایسا پاکیزہ وجود دنیا میں ہی مل گا۔ جب سرکار کی یہ بات آپ نے سن لی تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بولو جنتی جنت میں کتنی خوراک کھائے گا؟ بولو ایک آدمی کتنی خوراک کھائے گا؟ 100 آدمیوں کے برابر۔ جتنی خوراک تندرست 100 آدمی دنیا میں کھاتا ہے اتنی خوراک ایک جنتی کھائے گا۔ تندرست کی بات کر رہا ہوں، بیمار کی نہیں جس نے دریا یا کتنی کھائی۔ تندرست آدمی، تندرست 100 آدمی جتنی خوراک دنیا میں کھاتا ہے اتنی خوراک اگر آپ یہاں 4-5 روٹیاں کھا جاتے ہیں تو جنت میں 400-500 بوٹی کا سفایا ہو جائے گا۔ آپ سوچتے جائیے کہ اس کے ساتھ آپ کیا کیا کھاتے ہیں؟ کوئی ایک آدھ کیلا کھا لیتے ہوں گے، کوئی کنو کھا لیتے ہوں گے، اور ہمارے کئی بھائی سموسے پاپڑ شاپڑ بہت کچھ کھاتے ہیں۔ حساب لگاتے جاؤ کیونکہ کھانوں کی قسمیں ہیں نا، ہر قوم کے اندر مختلف رواج۔ 100 آدمی کے برابر آدمی خوراک کھائے گا۔ اور ایک اور بات کرنے لگا ہوں، ہنسنا نہ ویسے سمجھانے کے لیے، یہ حضرات علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھ لو کہ 3rd کلاس کا جو جنتی ہوگا اس کو بھی 70 ملے گی۔ تو جو اول درجے کے ہیں اور دوم درجے کے ہیں ان کو تو پھر اللہ زیادہ ہی دے گا۔ جب 3rd کلاس کو 70 ملنی ہے تو اب اگر 100 آدمی کے برابر خوراک نہیں کھائے گا تو کام کیسے چلے گا؟ 100 آدمی کے برابر خوراک ملے گی ہر جنتی کو اور وہ 100 آدمی کے برابر کھا جائے گا۔ اچھا آپ سمجھو مسئلہ، بھائی 100 آدمی کے برابر جو خوراک کھائے گا تو وہ نکالے گا بھی یا نہیں؟ تو
जो मौलवी नहीं मानते उनसे ये मसला पूछो कि बोलो जन्नती का फुजला कैसा है। मसला समझ गए? अगर जन्नतियों का फुजला भी दुनिया की तरह गिलादत और नजासत हो तो फिर तो जनाब जन्नत में गटर लाइन बिछानी पड़ेगी और बाथरूम भी बनाने पड़ेंगे और भंगी भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जन्नती खुद ही बाथरूम सफा करे और गटर साफ करे तो ये जन्नती की शान के खिलाफ, तो फिर भंगी रखने पड़ेंगे। और अगर भंगी जन्नत में चले गए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कभी हड़ताल कर दी तो क्या हो जाएगा। अगर इन्होंने हड़ताल कर दी तो फिर क्या होगा। और अगर इन्होंने ना काम किया तो मुसीबत हो जाएगी। तो जब 100 आदमी के बराबर जन्नती खुराक खाएगा तो वो निकलेगा भी या अंदर ही रहेगा। अगर निकले नहीं तो ये तो फितरत के खिलाफ है, निकलेगा जरूर। तो बोलो जन्नती का फुजला क्या होगा। उलमा ने लिखा है जन्नतियों का फुजला निकलेगा पसीने की सूरत में। किस तरह निकलेगा? पसीने की सूरत में, मगर वो पाक होगा और कस्तूरी से बढ़कर खुशबूदार होगा। ये अलग बात है कि निकलने का रास्ता मुख्तलिफ हो जाएगा, अल्लाह किधर से भी निकाले, लेकिन होगा तो फुजला ही। और जो खाएगा पेट में जाकर हजम होगा, हजम होने के बाद निकलेगा, कहेंगे तो उसको फुजला ही। निकलने का रास्ता मुख्तलिफ हो जाए मगर है तो फुजला ही। तो जिस तरह मेरा तुम्हारा पसीना बदबूदार होता है, सरकार का पसीना खुशबूदार, दुनिया में भी खुशबूदार है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमारा जन्नत में फुजला पसीना खुशबूदार हो जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नतियों के वजूद जन्नत में जैसे बनाने हैं न नबियों के दुनिया में जैसे। सलाम के तमाम फुजलात तैयब थे, ताहिर थे, पाक थे, उनमें नजासत गिलादत बदबू वगैरह नहीं थी। सुनो सुनो, इधर ध्यान करो, तवज्जो के साथ सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इत्तिफाक से, कोई वजह थी, एक बर्तन में पेशाब किया और वो बर्तन एक तरफ रख दिया और घर वालों को ना बताया कि इस बर्तन में मेरा पेशाब है और तशरीफ ले गए। बाहर तशरीफ ले गए। घर में एक खादिमा थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। उसको पता नहीं कि हुजूर का पेशाब, उसने बर्तन में देखा ना तो उसने पी लिया। उसको पता नहीं था कि पेशाब है, उसने पानी समझकर पी लिया। थानवी साहब ने भी इस हदीस को लिखा है और ये भी लिखा है कि ये हदीस सही है। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया उम्मे ऐमन यहाँ एक बर्तन पड़ा था, कहाँ है वो? हुजूर फलां जगह पड़ा। हुजूर ने फरमाया उसमें तो मेरा पेशाब था। अच्छा, हुजूर ने तो वो पी गई, लेकिन मैंने तो वो पिया है, तो हुजूर मुझे तो उसमें से खुशबू आ रही और निहायत शीरी और लजीज, जैसे मीठा पानी होता है। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो पानी समझकर पी गई और पीते हुए मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये पेशाब है। उसमें से तो खुशबू आ रही थी और वो निहायत शीरी और मीठा था। तो सरकार ने ये भी नहीं फरमाया कि तुमने गलती की, आइंदा एहतियात करना, आप ऐसा करो जुलाब शुलाब ले लो या कोई ऐसी गोली खा लो जो ज्यादा पेशाब आवर हो ताकि वो मादा अंदर से निकल जाए। नहीं, सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया उम्मे ऐमन अब तेरे पेट में मेरा पेशाब चला गया है, जा सारी जिंदगी तुझे कोई पेट की बीमारी या तकलीफ नहीं होगी। और सुन लो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पछने लगवाए, पछने पिंडलियों का, ये उस तरह से पछ लगवा लेते। ये एक इलाज करने का तरीका है। रीढ़ के दर्द का इलाज करते हैं इस तरह। हुजूर
علیہ السلام نے یہ سب کچھ تعلیم امت کے واسطے کیا تاکہ امت کے واسطے یہ چیزیں جائز و ثابت ہو جائیں. تو بجلی مبارک پر پچ لگوائے اور نیچے مٹی کا ایک برتن رکھ کے اوپر پیر رکھ دیا. وہ بجلی سے خون کے قطرے اس برتن میں گرتے رہے. مٹی کا برتن جس کو آپ لوگ کنڈا کہتے ہیں اور ہم پنجاب والے کناری کہتے ہیں, جس میں ہلوائی دہی جماتے ہیں. اس کنڈے میں خون مبارک کے قطرے گرتے رہے, خون جمع ہو گیا. حضور نے وہ خون حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا اور فرمایا عبداللہ میرا یہ خون لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ دفن کر دو کہ کسی کی نظر نہ پڑے. انہوں نے وہ برتن لے لیا, باہر نکل کے دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کے سارا اور زبان سے چاٹ چاٹ کے نا بالکل برتن صاف کر, ذرا نہ رہنے اور آگے. حضور نے فرمایا عبداللہ کہاں دفن کیا ہے؟ عرض کیا حضور ایسی جگہ دفن کیا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے. حضور نے فرمایا عبداللہ تم میرا خون پی گئے. عرض کیا حضور بالکل صحیح بات ہے, میں پی گئے. میرے ایمان اور میرے عقیدے نے میری محبت نہیں, یہ اجازت نہیں دی کہ آپ کا خون اقدس زمین پر گراؤں. حضور میں نے دفن کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ اپنا پیٹ سمجھا, ٹھیک ہے میں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے, میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, تمہارا کام یہ ہے کہ جو تمہیں حکم دوں اس حکم کی تعمیل کرو. یہ کیا ہوا کہ میں نے تمہیں اپنا خون دیا تم نے پی لیا ہے؟ تمہیں پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جائز بھی ہے یا نہیں. آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں, علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو کہ حضور نے حضرت عبداللہ سے کیا فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فقط احرزت نفسک من النار, اے عبداللہ تو نے میرا خون پی کے اپنی جان کو دوزخ سے بچا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دوزخ کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی کیونکہ میرا خون تیرے اندر چلا گیا. حضرت عبداللہ ایک طرف ہوئے تو صحابہ نے کہا عبداللہ تم نے حضور کا خون پیا, اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ تو عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, قسم خدا کی مجھے تو شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے بڑھ کر خوشبودار لگا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا جس طرح جنت میں جنتیوں کے وجود پاک ہوں گے اور ان کے اندر کسی قسم کی نجاست غلاظت بدبو وغیرہ کا تصور نہیں ہوگا, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے وجودوں کو ایسا بنایا ہے سارے مسئلے حل ہو گئے. جب ان کے وجود پاک ہیں تو پاک کے اندر نجاست کا کیا سوال ہے؟ اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جو عارفوں کے بادشاہ اور وہ لوگ بھی بریلوی تھے. اصل میں بریلویت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی مسلک کے حقہ کو پیش کیا ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک کے علماء حق میں سلف صالحین میں چلا رہا. ہمارا دعویٰ ہے ہمارا کوئی عقیدہ بھی سلف صالحین کے عقیدوں کے خلاف ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور جو ہمیں مشرک بدعتی کہتے ہیں, ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ان کے 70 عقیدے سلف صالحین کے عقیدوں کے خلاف ثابت کرتے ہیں. آج تک کسی نے نہیں کہا تھا کہ نبی کریم کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی, یہ نہ نے کیا. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانا بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے زیادہ برا. یہ ان کی جاتے. ہمارے عقیدے وہی عقیدے ہیں جو سلف صالحین سے چلے آتے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ دیکھو کیا فرماتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی برابری کے دعوے کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے اور سرکار کی کیا شان. تو فرماتے ہیں کہ خورت گردت پلیدی زو جدا اور
خورد کردد ہما نور خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان. یہ جو کھاتا پیتا ہے برابری کا دعویٰ کرنے والا، یہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کو نجاست بنا کے نکالتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کھاتے پیتے تھے وہ آپ کے اندر جا کر نور خدا بن گئے. آنکھ خورد گردد ہما نور خدا. کتنے پیارے عقیدے تھے سلف صالحین. نہیں ویسے بھی دیکھو نا، ہر کے در کان نمک رکھ نمک شد. نمک کی کان میں جو چیز چلی جائے وہ بھی نمک ہی بن جاتی ہے. مثلا کوئی گدھا گر کر نمک کی کان میں مر جائے، گر جائے، وہ بھی نمک ہی بن جائے. وہ بندہ مر جائے، گر جائے، وہ بھی نمک بن جائے. کسی کی جوتی گر جائے وہ بھی، لکڑی گر جائے وہ بھی، یا ٹائر کاٹن مشین سڑ جائے بھی نور بن جائے. جو چیز بھی نمک کی کان میں جائے گی وہ نمک بن جاتی ہے. ارے سرکار تو عالم نور کی کان ہے، جو چیز آپ کے اندر جاتی تھی وہ بھی نور ہی بن جاتی. ایک بات اور عرض کروں، سرکار تو عالم کے بال بھی نور، جلد بھی نور، گوشت بھی نور، ہڈیاں بھی نور. سرکار سر سے لے کر پیروں تک نور ہی نور تھے. سرکار کے دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، نیچے بھی، اوپر بھی، اندر باہر، ہر چیز نور ہی نور تھی. آپ نور کی کان تھے، نور کا مرکز تھے. جو چیز آپ کے اندر جاتی تھی وہ بھی نور ہی. تو حقیقت یہ ہے کہ حضور کی ہر چیز پاک. بولو اب کچھ تسلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جنتیوں والی یاد رکھیں. باہر صورت میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا فرمایا تھا. آیت کا دوسرا حصہ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا. اللہ نے دو چیزیں ہمیں عطا کر، ایک برہان اور ایک قرآن. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے اور قرآن شریف عطا فرمایا. سرکار کے ساتھ یہ نور بھی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اب یہ قرآن سے ہی پوچھو کہ یہ نور مبین جو اترا ہے نبی کریم کی ذات پر، اس کے اترنے کا کیا سبب ہے، کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اترا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نور اس رسول کے ساتھ اترا ہے، اس نور کی جو پیروی کریں گے وہی فلاح پانے والے. ثابت ہوا کہ قرآن کریم اس لیے اترا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. جن کاموں کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ کریں، جن سے منع کیا ان سے اجتناب. حلال کو اختیار کریں، حرام سے بچیں، جائز کام کریں، ناجائز سے بچیں. قرآن کریم کے احکام کی پیروی کریں اور قرآن کی تفسیر اور تشریح جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی ہے اس کی اتباع اور پیروی کریں. ہم فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہوتے. افسوس آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اللہ ماشاء اللہ. بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تو نہیں مگر دن رات قرآن کی قسمیں ضرور کھاتے. انہوں نے سمجھا کہ شاید قرآن قسمیں کھانے کے لیے اترا ہے. بات بات پر کہتے ہیں قرآن کی قسم، قرآن کی. کبھی قرآن پڑھا بھی ہے یا صرف قسمیں کھانے کے لیے قرآن کو رکھ لیا؟ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ہم اس کی قسمیں کھاتے رہے. اس لیے نہیں اترا کہ ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر گھر میں تعظیم کے ساتھ رکھ چھوڑے. ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر تعظیم سے رکھنا بے شک اچھی بات ہے، مگر اس سے نزول قرآن کا مقصد پورا
نہیں ہوता। قرآن اس لیے اترا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ ہم میں بہت سے تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہی، بہت سے ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں اللہ نے کیا حکم دیا۔ بہت سی ایسی ہیں جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ اصل میں حق وہ ادا کر رہے، کامیاب وہ ہوں گے جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ افسوس صد افسوس، میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، میں نے پورے پاکستان میں جتنے بھی دینی مدرسے دیکھے ہیں یا جن مدرسوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، میں نے کسی دینی مدرسے میں کسی کروڑ پتی سیٹھ کا بیٹا دین کا علم پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی وزیر کا بیٹا، کمشنر کا بیٹا، کسی بڑے افسر کا بیٹا دین کا علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دین کا علم حاصل کرنے والے غریبوں کے بچے، کیونکہ امیر لوگ جو ہیں، آفیسر جو ہیں، ان کا تو یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بیرسٹر بن جائیں اور آگے چل کر منسٹر بن جائیں۔ اب ان کو تو شوق ہو گیا ڈاکٹر اور بیرسٹر بنانے کا، یہ غریب لوگ ہیں جن کو یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے عالم دین، حافظ قرآن بن جائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، ضرور بناؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو مسلمان بھی بناؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، قرآن بھی سکھاؤ، قرآن کا علم بھی ان کو حاصل ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، حیدرآباد کے نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، یہاں تو سب اچھے ہیں، کراچی کے بعد نوجوانوں کی بات کرتا ہوں۔ انگریزی بولیں گے تو دور سے سننے والا سمجھے گا کہ چرچل کا بھتیجا بول گیا، اور ذرا ان سے کہو کہ ذرا نماز تو سنا دو، تو کسی کسی کو نماز صحیح یاد ہو، اور اگر کوئی بات یاد ہے تو اس کا ترجمہ یاد نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں کہ انگریزی تو ہم لچر لچر کر کے بولیں، اور جب عربی بولنے کا معاملہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ۔ ہمیں عربی بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام قرآن کریم عربی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، افعال سب جو بیان ہے حدیثوں میں وہ عربی، ہماری فقہ عربی میں۔ اور بولو جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ تھوڑے جو بندے بولے ہیں، کوئی ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں لے جائے تو بولو جنت میں کون سی بولی ہوگی؟ عربی۔ تو سیکھ لو نا تھوڑی بہت، اوکے ہو گے کہ نہیں؟ قربان جائیے، یہ بھی اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ سارے جنتیوں کی ایک ہی بولی ہو۔ اگر وہاں بھی الگ الگ بولیاں ہوتی تو لسانی مسئلہ وہاں بھی وہاں بھی یہ ہوتا کہ دیکھو بھائی کون لوگ ہیں جن کی اکثریت ہے، تو جن کی اکثریت ہوتی وہ کہتے ہماری بولی چلے گی، رب نے فرمایا کسی کی نہیں چلے گی، بس وہی بولی چلے گی جو میرے حبیب کی ہے۔ جنت میں جنتیوں کی بولی ہوگی عربی، تو میاں وہاں جا کے جو عربی بولنی ہے تو یہاں ذرا سیکھ لو نا تھوڑی سی، آسانی ہو جائے گی، نہیں تو پھر بڑا مشکل مسئلہ پیش آ جائے گا، بہت مشکل۔ دیکھو نا جو حج کرنے جاتے ہیں جن کو عربی نہیں آتی یہ بڑا تماشا کرتی ہے، جیسے وہ ایک عورت تھی نا تو اس کی بچی گم ہو گئی، تو وہ کسی عربی سے پوچھتی ہے کہ بتو صاحب میری لڑکی گم ہو گئی ہے، تو ہم کدھر پتا ہے؟ وہ کہتا ہے مادری۔ کیا کہتے ہیں؟ مادری۔ مادری کا مطلب میں نہیں جانتا، لیکن وہ جلدی بولتی ہے نا، کہتے ہیں مادری، کہتی آہو مدری ہے، مدری کہتی ہے پستا کر کو، مدری کہتے ہیں پستا کر، مادری میں نہیں جانتا، کہتی آہو آہو مدری مدری۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بولی نہ جاننا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، یہاں کو تھوڑی سی عربی بھی جاؤ، ادھر بھی شوق لگاؤ،
अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। पूछो उलमाए किराम से कि एक हाफिज अपने खानदान के कितने आदमियों की शफाअत करेगा। मैंने खुद हदीस पाक में पढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाफिज कुरान, जो कुरान हिफ्ज करे, कुरान पढ़े, अमल करे, हक अदा करे हिफ्ज का, वो अपने खानदान के उन 10 आदमियों की शफाअत करेगा और उसकी शफाअत से वो 10 आदमी बख्शे जाएंगे जो अपने अमलों के सबब से जहन्नम के मुस्तहिक हो। लेकिन बोलो, जो बीए पास है उसकी शफाअत से कितने बख्शे जाएंगे? अरे मियां तुम कहते हो देखो कैसा जमाना आ गया, लाहौर वाला। ये जो है ना अंग्रेजी बोलने वाले हजरात, ये हम मुल्ला लोगों को तालीम याफ्ता तबका नहीं कहते, ये मैं सही कह रहा। ये जो अंग्रेजी दान लोग हैं आजकल की तहजीब के, ये हम मौलवियों को तालीम याफ्ता तबका में शुमार नहीं करते। ये तो मुल्ला लोग, उनके नजदीक तालीम याफ्ता कौन है? जो अंग्रेजी बोलते हो, अंग्रेजी जानते हो, पतलून पहने, टाई लगाए, आजकल का फैशन हो, ना शर्म ना हया, क्लबों में जाएं, गैर औरतों के हाथों में हाथ डाल के डांस करें, तालीम याफ्ता। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी जानना ये कोई इल्म नहीं, ये तो आपने अंग्रेजों की बोली सीख ली। 10-12 साल लगा के कॉलेज में आपने अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी लहजा सीख लिया, यानी अंग्रेजों की जुबान आपने सीख ली। ये इल्म नहीं है, इल्म तो कुरान में, ये तो आपने अंग्रेजों की बोली सीख ली। और अगर आप कहें इंजीनियर होना, मैं कहता हूं इंजीनियर होना भी इल्म नहीं, इंजीनियरी इल्म नहीं है, फन है। डॉक्टरी जो है ये फन है, एक है फनून और एक है उलूम। ये इंजीनियर वगैरह होना ये फन है, इल्म नहीं है। और ये फन जो है ये तो अल्लाह ने जानवरों को भी अता फरमाया। आप कहेंगे लो जी मौलवी साहब हमारी तौहीन कर रहे हैं, नहीं तौहीन नहीं कर रहा, तेरा गौर कर। बोलो, जानवर भी अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं या नहीं बनाते? बनाते। शहद की मक्खियों को देख लो, दरख्त की शाख के साथ जो अपना छत्ता बनाती है, बड़े से बड़े इंजीनियर को ले आओ, उसको कहो जरा ऐसा बना के कैसा छत्ता बनाती है, कहां से उसका सामान मटीरियल लाती है, और ऐसे चौमुखी सुराख, चौरस सुराख बनाती है, मजाल नहीं किसी के दरमियान में कोई फर्क। और कमाल ये है कि उसी मकान के अंदर ऐसे गोदाम है जो शहद के साथ भरे, उसी मकान के अंदर ऐसे कमरे हैं जो औलाद के साथ, 5 सुराख हैं जिनमें मक्खियों के बच्चे होते हैं, 5 सुराख हैं जिनमें शहद का जखीरा होता है। जनाबे वाला वो शहद का जो छत्ता लगा हुआ है, बारिश हो कुछ उसको कोई नहीं। ये भी एक फन है या नहीं? आखिर अल्लाह ने उसको ये फन दिया है तो मक्खियां इस किस्म का घर बनाती। ये पढ़े लिखे हजरात जो बुजुर्ग हैं इनसे पूछो, एक जानवर है जिसका नाम है बिया। क्या बोलते हैं? कोई भैया बोलते हैं, कोई बिया बोलते हैं। ये छोटा सा जानवर है, ये दरख्त की शाख के साथ मकान बनाता है, इसका मकान लटका हुआ होता है। जो जानने वाले हैं उनसे पूछो और इसका मकान कभी उतार के देखो, बाकायदा साहब उसके अंदर सिहन भी होता है, बरामदे भी होते हैं और बेडरूम भी होते हैं, ड्राइंग डाइनिंग भी होते हैं, सारा जनाब वो शानदार तरीके से मकान बनाता है। और पता नहीं किस चीज से बनाता है, हवा आए, आंधी आए, बारिश आए, उसके मकान को कोई करता है। तो इस तरह जानवरों को देखो, अपने वो मकान बनाती। अगर आप कहें साहब ये कौन सी बात है, उसने एक छोटा सा घर बना लिया, तो भाई ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। आप 20 मंजिला बिल्डिंग बना के जानवरों को कहो कि रहो हमारी बिल्डिंग में, तो कहेंगे नहीं हमें नहीं पसंद, हम अपना ही बना के। बोलो आला दर्जे की बिल्डिंग में भी कोई जानवर ठहरे तो वो मेरे तुम्हारे बनाए हुए मकान में ठहरता है, उसमें भी वो अपना मकान। तो अगर हमें उसका मकान पसंद नहीं तो उसको हमारा पसंद है। ये तो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि ये फन उनको भी
اللہ نے دیا. اسی طرح کئی جانوروں کو آپ دیکھیں، زمین کے اندر رہنے والے جانور، درختوں کے اندر، چھتوں کے اندر گھونسلے بنانے والے جانور دیکھو، تنکا اکٹھا کر کے کس طرح وہ بتاؤ. تو یہ فن انہوں نے کون سے کالج سے حاصل کیا؟ اللہ نے ان کو یہ فطری طور پر، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. یہ وہ علم نہیں جس کی بنا پر حضرت آدم فرشتوں کے مسجود بنے تھے اور فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑا. چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان میں ایک ریاست تھی، مجھے اب یاد نہیں رہا، بہت عرصہ ہو گیا، ایک رسالے میں نے یہ مضمون پڑھا. اس ریاست میں بندر بہت تھے. یہاں ہندوستان کے لوگ بہت ہیں، شاید کسی کو معلوم ہو. بندر بہت تھے اور راجا جو تھا اس نے بندروں کے مارنے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ وہ بندروں کو باہر بیچ کر برآمد کرتا تھا اور زر مبادلہ کماتا تھا، دوسرے ملکوں کو سپلائی کرتا تھا. تو بندروں کو مارنا قانونی طور پر منع. وہ بندر بڑے شرارتی جانور ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں شرارت. تو محلے میں آ جاتے اور لوگ ڈر کر دروازے بند کر لیتے تو ان کے کپڑے شپڑے برتن چیزیں وغیرہ اٹھا کے لے جاتے. ایک تو ان کا نقصان ہوتا اور دوسری ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ بندر سامنے بیٹھ کر دیوار کے اوپر ان کی آنکھوں کے سامنے کپڑے کو تو ان کو اور دکھ ہوتا کہ ایک تو کپڑا اٹھا کے لے گیا، دوسرا آنکھوں کے سامنے اس کو چیز اتار کر بڑا ان کو دکھ ہوتا. لیکن تھے بیچارے مجبور، کیا کریں. محلے والوں نے مل کر آپس میں یہ منصوبہ بنایا کہ ایسا کرو کہ پیسے اکٹھے کرو اور ان کو زہر دو. مر جائیں گے، پوسٹ مارٹم تھوڑا ہونا ہے کہ کس طرح مرے. ایک دو مرتبہ مریں گے تو ہمارے محلے میں تو آنا چھوڑ دیں گے. اور سارے محلے والوں نے 5-5 روپے اکٹھے کیے، سینکیاں منگوایا، آٹا شاٹا منگوا کے روٹیاں انہوں نے پکائی اور اندر سینکیاں ڈالی اور چھت پر رکھ دی کہ آئیں گے اور کھاتے جائیں گے اور مرتے جائیں گے، ہمیں گھر چھوٹے. جب انہوں نے روٹیاں رکھ دی تو ایک بندر آیا. اس نے دیکھا کہ محلے والے آج بڑے سخی ہو رہے ہیں، انہوں نے روٹیاں پکا کے رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ دعوت کرنی جیسے ہوتی ہے. اس نے دیکھا کہ محلے والے آج بڑے سخی ہو رہے ہیں، انہوں نے روٹیاں پکا کے رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ دعوت کرنی جیسے ہوتی ہے. تو اس کی طرح سمجھ دیں. اس نے ایک روٹی پکڑی اور اس کو توڑ کر سونگا اور روٹی کو چھوڑ کے چلا. محلے والوں نے کہا بھائی ہمارا تو منصوبہ ہی غلط ہو گیا، ہم نے تو کہا تھا کہ آئیں گے اور کھاتے جائیں گے اور کھاتے جائیں گے. وہ جب چلا گیا تو جانے کے بعد وہ 8-10 بندروں کو اور ساتھ لایا. انہوں نے بھی آ کر روٹیاں توڑی، سونگی اور چھوڑ کر چلے. محلے والوں نے کہا بھائی آپ تو بالکل معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ پہلے وہ ایک تھا، اس کو صبح ہوگا بھی آؤ بھائی تم بھی ذرا دیکھ لو مجھے کہیں غلط فہمی تو نہیں ہو رہی. تو اب سب نے سونگ لیا کہ اس میں سینکیاں ملا ہوا ہے، چھوڑ کر چلے گا تو منصوبہ تو غلط ہوگی. لیکن صاحب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ 60-70 بندر اکٹھے ہو کر آ گئے اور ہر ایک کے پاس ایک ہرے رنگ کی شاخ تھی، ٹہنی، جو توڑ کے تھے. وہ ٹہنیاں انہوں نے ایک طرف رکھ دی اور روٹیاں توڑ توڑ کے کھانے لگے. ساری کھانے کے بعد انہوں نے وہ شاخ کھا لی، وہ ٹہنی کھا لی اور کھانے کے بعد وہ دن دناتے ہوئے اور اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے چلے گئے. دیکھ لو تمہارے پیسے بھی برباد ہو گئے، ہم نے تمہاری روٹیاں بھی کھا لی اور مرے بھی کوئی نہیں. محلے والوں نے کہا بھائی پیسے بھی ضائع گئے اور ان میں مرا بھی کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہ بندر جو شاخیں وہاں گرا گئے تھے، 1-2 شاخیں جو ان میں سے گر گئی وہ انہوں نے اٹھائی اور دیکھا کہ یہ کون سی بوٹی ہے جس کی شاخ ہے. جب انہوں نے محنت کی، کوشش کی، وہ بوٹی بھی ان کو مل گئی، شاخ سے شاخ مل گئی. پھر انہوں نے ڈاکٹروں حکیموں کو یہ بات سنائی. ڈاکٹروں نے اس بوٹی کو توڑا اور توڑنے کے بعد جانوروں کو پہلے زہر دیا، اوپر سے وہ بوٹی کھلائی، کسی کو اثر نہ ہو جائے. مختصر یہ کہ حکیموں نے
جب غور کیا اور تحقیقات کی تو یہ دریافت ہوا کہ یہ بوٹی جو ہے یہ زہر کے لیے تریاق ہے. اگر کسی کو زہر دے دیا جائے اور اوپر سے یہ بوٹی اس کو کھلا دی جائے تو زہر کا اثر ہے نہیں ہوتا. پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, بندروں نے یہ بتایا. بولو ڈاکٹری بندر بھی جانتے ہیں یہ. اور کون سے میڈیکل کالج میں انہوں نے یہ پڑھی ہے ڈاکٹری. میرا مقصد واللہ کسی کی توہین کرنا نہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم نہیں ہے, یہ فن ہے. نہیں جاؤ جا کے. میں ابھی آزاد کشمیر گیا, پچھلے دنوں میں آزاد کشمیر میں گیا, سارا آزاد کشمیر پھرا, یہاں تک کہ میں بالکل واللہ ایسے مقامات پر گیا کہ ادھر ہمارے مورچے لگے ہوئے تھے, ادھر بھارتیوں. ایسے پہاڑ بھی میں نے دیکھے عباس پور وغیرہ میں کہ نیچے ہمارے مورچے, اوپر بھارتیوں کے مورچے, ایک ہی پہاڑ. تو وہاں میں نے بعد میں اتفاق سے یہ بات کی تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ صاحب اگر آپ ہم سے یہ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں کہ جانوروں میں ایسے جانور ہیں کہ کوئی جانور ایسی چیز کھا لیتا ہے کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے یا اس کو کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے تو خود ہی یہ لوگ, خود ہی یہ جانور پھر فلاں بوٹی کھاتے ہیں تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے یہاں بھی کوئی اسپتال یا کلینکیں ہوں, بیچارے اپنا علاج کو نہیں کرتے. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر یہ چیزیں عطا کی ہیں. کسی میڈیکل کالج میں یا کسی مکتب میں وہ نہیں پڑھتے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر فخر کیا جائے یا جس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں پر برتری لے گئے تھے. ماننا پڑے گا کہ وہ علم جو برتری کا باعث ہے وہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا, اور وہ علم ہے قرآن میں, وہ علم ہے حدیث میں. یہ علم ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے. چلو میں مان لیتا ہوں کہ ڈاکٹری بھی ایک علم ہے, کیونکہ العلم و علمان, بعد امام شافعی کا یہ قول ہے کہ دو علم ہے, علم الابدان و علم الادیان, ایک بدنوں کا علم اور ایک دینوں کا علم. چلو مان لیتے ہیں یہ فن بھی ہے لیکن فن کے ساتھ علم بھی ہے. پڑھو ضرور, ڈاکٹر بنو, مگر یاد رکھو قرآن بھی پڑھو. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ. ڈاکٹر اقبال اسی واسطے کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہماری تمام مشکلات کا حل, ہماری تمام بیماریوں کا علاج قرآن میں موجود ہے. قرآن تبیان لکل شیء ہے. قرآن پڑھو اور اپنی اولادوں کو پڑھاؤ تو قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہوگا. یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل. بس آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں دو قرآن عطا فرمائے, ایک الفاظ کی شکل میں, ایک عمل کی شکل میں. اگر الفاظ کی شکل میں قرآن دیکھنا چاہو تو یہ 30 پارے دیکھ لو, اور اگر عمل کی شکل میں قرآن دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی پاک زندگی دیکھو. حضور کی سیرت, حضور کی مقدس زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی. ہمارے پاس دونوں نعمتیں آج موجود ہیں, حضور کی سیرت